سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے سچے پیغمبر تھے. رب العالمین نے ساری دنیا کی بادشاہی بھی ان کو عطا فرمائی تھی. تفصیل ہے لمبی، خلاصہ. اچھا آپ ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں؟ جی ہاں. یہودی کہنے لگے ان کتابوں کے اندر جادو لکھا ہوا ہے اور جادو کے اندر غیر اللہ کی پکار کی جاتی ہے، شیاطین کو بلایا جاتا ہے، جنات کو پکارا جاتا ہے. یہ کتابیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر تھے. یہ کتابوں میں جادو لکھا ہوا ہے. ان کتابوں والے جادو کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پہ حکمرانی کیا کرتے تھے. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جی جی یہ کتابیں سلیمان علیہ السلام کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہودیوں نے یہ کتابیں پیش کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو والی کتابیں ہیں. معاذ اللہ وہ جادوگر تھے، شیاطین کو پکارا کرتے تھے. جب یہودیوں نے یہ بات کی، مالک کائنات نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. نا میرے محبوب خیال کرنا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتابیں نہیں ہیں، یہ شیطان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اصل بات یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیطان جادو کیا کرتے تھے. تمہاری یہ جرت کہ میرے دور حکومت میں جادو کرو اور غیر اللہ کی پکاریں کرو، کتابیں میرے حوالے کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطانوں سے ساری جادو کی کتابیں چھین لی اور اپنی کرسی کے نیچے دفن کرا دی. اب شیطانوں کو کرسی کے قریب آنے کی تو جرت ہی نہیں ہوتی تھی. کرسی کے نیچے جادو کی کتابیں دفن ہیں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو شیطانوں نے کرسی کے نیچے سے زمین کھود کر وہ جادو والی کتابیں نکال لی اور لوگوں کو کہنے لگے اس جادو کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کیا کرتے تھے. وہ کتابیں چلتی چلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں تک منتقل ہو گئی. وہی کتابیں آمنہ کے لال کو دکھانے آ گئے. تو دوستو ذرا یاد رکھنا، یہ کتابیں سلیمان علیہ السلام کی نہیں تھی، شیطانوں کی تھی. وہ پیش کر رہے ہیں. اب رب العالمین کے قرآن کا انداز، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. جادو کفر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو والا کفر نہیں کیا، یہ تو شیطان جادو والا کفر کیا کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. جادو کفر ہے کیونکہ اس میں غیر اللہ کی پکار کی جاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، اللہ کے سچے پیغمبر تھے. قرآن ماننے والے ساتھی مجھے بتائیں گے، میں نے حوالہ پیش کر دیا حضرت ملک سدو کا. ما کفر سلیمان، جادو والا کفر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا. اب آپ دوستوں نے قرآن کی روشنی میں کیا سمجھا کہ جادو اسلام ہے یا کفر ہے؟ ماننے والے بولیں گے، قرآن ماننے والے، جادو اسلام ہے یا کفر ہے؟ آج اتوار تھی، پاکستان میں اخبارات چھپتی ہیں، 7 میگزین آئے ہوئے اتوار کو. یہ بنگالی بابا جادو والا، یہ بادشاہ افریقہ کے جنگلوں میں اس نے چلے کاٹے ہیں، کالے علم کی کاٹ پلٹ کا ماہر ہے. اخبار پڑھنے والے میرے دوست، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہی تو کفر ہے. کھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں، الو کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، مختلف قسم کی ہڈیوں کے نشانات بنے ہوئے ہیں. آؤ جی محبوب آپ کے قدموں میں، جو چاہو سو پوچھو.
قسم قسم کے دعوے. یاد رکھیے گا جادو کفر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 شرک سے بھی بچنا ہے اور نمبر 2 سحر جادو سے بھی بچنا ہے ورنہ ہلاکت سے نہیں بچ سکو گے. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. ہائے ہائے ماحول دیکھیے کیا ہمارا ماحول بن گیا. ناحق قتل کرنے سے بھی بچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان پیش کرتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقتل مومن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا. اللہ اللہ مجھے قسم ہے اس رب العالمین کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک مومن مسلمان کو قتل کرنا یہ ساری دنیا کو تباہ کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نظارہ کرایا، جہنم کے اندر مجھے ایک عورت نظر آئی، پیٹ پھٹا ہوا تھا، آنتیں باہر نکلی ہوئی تھی اور اپنی آنتیں ہاتھوں پہ اٹھا کے جہنم کے اندر ایسے چیخیں مار رہی تھی جیسے گدھا چیخیں مارتا ہے. چاروں طرف سے جہنم کی آگ. یہ ذرا حوالہ دھیان سے سنیے گا احباب. یہ میرے سامنے آخری پارہ اور سورت کا نام سورت الہمزہ. اللہ فرماتا اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. یہ حوالہ میں نے کھولا ہوا ہے آیت نمبر 6 اور 7. دنیا کی آگ جسم کو جلا دیتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، دل تک تو اثر نہیں کر سکتی، لیکن جہنم کی آگ پہلے دل کو جلائے گی، بندہ مر بھی نہیں سکے گا. ایک بات پوچھتا ہوں، دوست محبت سے مجھے جواب دیں گے، اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ. چاروں طرف سے جہنم کی آگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون عورت ہے؟ جبریل امین نے عرض کی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ظالم عورت ہے جس نے بلی پالی ہوئی تھی. ایک دن بلی نے کسی چیز میں منہ ڈال دیا، بے زبان جو ہوئی، عورت کو غصہ آیا، بلی کو رسی کے ساتھ باندھ دیا. اب بلی بھوکی ہوئی، بھوک کی وجہ سے رونے لگ گئی. اس نے بلی کو چھوڑا نہیں کہ کچھ کھا پی لیتی ہے. جب بلی روئی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، عورت کو غصہ آیا، لوہے کی سلاخ اٹھائی، بلی کو ماری، بلی کے پیٹ پہ لگی، بلی کا پیٹ پھٹ گیا، بلی کی آنتیں باہر نکل آئی، چیخیں مار مار تڑپ تڑپ گئے، بلی مر گئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے زبان بلی کو قتل کرنے والی جہنم میں چیخیں مار رہی ہے. 70 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک بلی کے قتل کا حساب پورا نہیں ہوا. ہمارے ماحول میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. میں سریکی کا جملہ آپ کی اجازت سے سنانے لگا ہوں. دوستو میں آپ کا چھوٹا بھائی اور ہمدرد ہوں. زیر نیچے ہوتی ہے، زبر اوپر ہوتی ہے. سریکی کے شاعر نے کہا تھی ون زیر تے زبر نہ بن، زیر بن زیر، تھی ون زیر تے زبر نہ بن، متا خالق پیش چا پاوی، اودی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر، متا کر خدا داوی. دھن دولت رب کھس کے تے دی، متا در در تے پنواوی، اودے قہر غضب تو ڈر ون خاکی، شالا رب رحمت فرماوی. ہمارے ماحول میں انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک سے بچنا ایک 7 چیزیں.
جادو سے بچنا 2، اور نمبر 3 حق قتل سے بھی بچنا۔ ایک اور قرآن کا انداز سناؤں، یہ میرے سامنے رب العالمین کی لا ریب کتاب، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا